بڑھتی ہوئی درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد عجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں ایسے دور میں، ایسے زمانے میں خلق کیا ہے جہاں سید الشہداء کا نام گرامی لوگوں کی زبانوں پر ہے، اہل بیت کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ ایسے دور میں خلق کیا ہے جہاں پر ہم اہل بیت اطہار اور ان کے ماننے والوں کی کامیابیوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اہل بیت کی مکمل کامیابیوں کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کے پرچم کو پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے اور لہرانے والا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کے ظہور میں معاونت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عزیزداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے اور وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے دین مبین کو ایک مکمل نظام اور ہدایت کے تمام تر وسیلوں کے ساتھ اس دنیا میں ارسال فرمایا ہے۔ خداوند متعال کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، ان تمام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوئی بھی کام، کسی بھی چیز کو عبث یا بے ہدف انجام نہیں دے گا۔ کل آپ کی خدمت میں مختصر اس کے بارے میں عرائض پیش کیے تھے۔ نہ صرف یہ کہ خداوند متعال کسی بھی چیز کو عبث خلق نہیں کرے گا، بلکہ جو کچھ بھی خلق کرے گا ان سب کو ایک رابطے کے اندر خلق کرے گا، ایک نظام کے اندر خلق کرے گا۔ تو نظام ایسا ہوگا کہ کائنات میں، ہماری اس دنیا کے اندر آسمان کی کوئی چیز ہوگی، اس کا تعلق زمین کی کسی چیز سے ہوگا۔ کوئی چیز مادی ہوگی لیکن اس کا تعلق معنویات سے ہوگا۔ کوئی چیز جسم سے ہوگی لیکن اس کا تعلق روح سے ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے نظام کو بنانے والا خود خداوند متعال ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم نیچرل سائنسز کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی جانور کا کھانا، کسی جانور کی کسی مشکل کے حل کو خداوند متعال نے کسی پرندے کے ذریعے سے قرار دیا ہوتا ہے۔
اور بہت سارے اس طرح کے روابط آپ مشاہدہ کریں گے۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اور اس نظام کے اندر ایک خوبی، بہت اہم خوبی یہ ہے کہ یہ نظام بہت سارے اپنے خطرات کو خود سے سنبھال لیتا ہے، خود ہی ان کو صحیح بھی کر لیتا ہے۔ میں آپ کی بدن سے ایک مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اگر ہم میں سے کوئی مریض ہو جاتا ہے اور اس کو شفا ملتی ہے تو وہ خدا کے سامنے شکر بجا لاتا ہے کہ میں مریض ہوا اور خدا نے مجھے شفا دے دی۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی بیماریوں سے خدا ہمیں بیمار ہونے سے پہلے بچا لیتا ہے۔ کسی حادثے میں پھنس جائیں اور حادثے بچ جائیں تو خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ نہیں معلوم کتنے حادثوں کو خدا پیش آنے سے پہلے ہماری رحمت، ہمارے اوپر رحمت کرتے ہوئے ٹال دیتا ہے۔ اس کے خدا کا نظام ایسا ہے۔ آپ کی جسم کے اندر نہیں معلوم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں حملہ کرتی ہیں، لیکن جسم کا نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ خود ہی ان سے لڑ بھی لیتا ہے، بیماریوں کا مقابلہ بھی کر لیتا ہے، اور آپ اور میں طاقتور اور جسم کے اعتبار سے صحت مند رہ جاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے نیچرل سائنسز میں دیکھا ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے میں دین کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اور اس سے اپنی گفتگو کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ وہی کہ خدا اگر کائنات بناتا ہے، مادی کائنات جس کی حیثیت خدا کے سامنے انتہائی کم ہے، اس مادی کائنات کو بناتا ہے تو ایسا بناتا ہے کہ یہ بہت ساری خرابیوں کو خود سے صحیح کر لے۔ ہمارے جسم کو بناتا ہے تو ایسا بناتا ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ کے اثرات کو سونے کے دوران خود بخود صحیح کر لے گا، بہت ساری بیماریوں سے خود سے لڑ لے گا۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا دین کو اس نے ایسا نہیں بنایا ہوگا کہ دین اپنا دفاع خود سے کر لے؟ ہر سسٹم کی خوبی میں سے ایک خوبی یہ ہوتی ہے۔ آپ اور میں، البتہ ظاہر ہے چونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی فیلڈ ہے اور وہ پاور پلانٹس وغیرہ کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان پلانٹس کے اندر بہت سارے ایسے میکینزم لگے ہوئے ہوتے ہیں جو خرابی کی اطلاع بھی دے دیتے ہیں، اور اگر خرابی سنبھالنے کے قابل ہو تو اس کو ریکٹیفائی بھی کر لیتے ہیں۔ میں ایک بات پوچھوں گا، دین کے اندر ایسا کوئی نظام ہے یا دین کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہے؟ اچھا، یہ سوال کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے کہ دین کے آنے کے صرف 50 سال کے بعد کوئی ایسی خرابی اس کے اندر آئی ہے کہ نواسہ رسول تنہا پیاسے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بھئی اگر اس نظام کے اندر اپنے دفاع کی طاقت تھی، اس نظام کے اندر اپنی غلطیوں کو سنبھالنے کی طاقت تھی، تو صرف 50 سال کے اندر اتنی بڑی کون سی غلطی آئی ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا، اور اتنی بری طرح کولیپس کر گیا کہ جو روئے زمین پر خدا کا نمائندہ تھا اس مظلومیت کے عالم میں اپنی جان دے رہا ہے۔ اچھا، ممکن ہے کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی اس کا اب جائزہ لینے کی ہمیں کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ ایک تو ہمارا قلبی تعلق سید الشہداء سے، کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ سید الشہداء کی مظلومیت میں کون کون سے عناصر شامل تھے۔ دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا ہمیں یہ گارنٹی مل گئی ہے کہ وہ خرابی اب ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے؟ مجھے ایک ایشورنس ملنی چاہیے کہ جو خرابی اس وقت معاشرے میں آئی تھی، جس کے نتیجے میں سید الشہداء اس مظلومیت کے عالم میں تنہا میدان کربلا میں شہید ہوئے، وہ خرابی جو اس وقت آئی تھی اب وہ خرابی ختم ہو گئی ہے۔ مجھے ایشورنس ملنی چاہیے۔ کیوں؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہ خرابی ابھی بھی باقی ہے تو ظہور کیسے ہوگا؟ اور اگر کوئی مجھ سے کہے کہ نہیں ظہور پھر بھی ہوگا اور وہ خرابی ابھی بھی ہمارے اندر ہے، تو پھر مجھے ایک اور خطرناک سوال کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے آبان و انصار کوئی اور ہوں گے۔
اگر اس خرابی کے ہوتے ہوئے اس زمانے میں حجت خدا کو اتنی بڑی مصیبت سے گزرنا پڑا تھا اور وہ خرابی ابھی بھی ہے، تو یا نعوذ باللہ ظہور ابھی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، یا ظہور ہوگا جس معاشرے میں وہ خرابی تھی وہ آوان و انصار میں نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ 1400 سال پہلے جب اس معاشرے میں وہ خرابی تھی تو وہ اپنے زمانے کے خدا کے نمائندے کی مدد نہیں کر سکے تھے۔ تو عزیزان محترم، بالکل صاف، بالکل کرسٹل ایک حقیقت ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ وہ خرابی کون سی تھی، اور پھر ایک اور بات اس کے بعد پتہ چلنی چاہیے کہ اس خرابی کا علاج اب کیسے ہوگا۔ خوش قسمت ہوئے تو وہ خرابی ختم ہو چکی ہوگی اور ہم نصرت امام کے لیے تیار ہوں گے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہ خرابی ابھی بھی باقی ہے تو پھر ہمارے سامنے ایک اور سوال آنا چاہیے، اس کا جواب ملنا چاہیے کہ اس خرابی کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ دین نے ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایت دی ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم جب بھی کسی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو اوپر سرفیس پہ بیٹھ کر اس کو حل نہ کریں، ڈیپتھ میں جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سرفیس پہ بیٹھ کر کسی پرابلم کو حل کریں گے، چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے وہ سوشل ہو، یہ پرابلم ٹیمپریرلی آپ کی نظروں سے چھپ جائے گی لیکن باقی رہے گی، اور اب جو دوبارہ آئے گی تو پچھلے سے زیادہ طاقتور آئے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں چوری ہو رہی ہو تو کوئی یہ کرے کہ بھائی اگر چوری ہو رہی ہے تو کیمرے لگا دو، پولیس بٹھا دو، اب چوری نہیں ہوگی۔ ہاں صحیح ہے، پہلے کیمرے نہیں تھے آپ نے کیمرے لگا دیے، پہلے پولیس نہیں تھی آپ نے پولیس بٹھا دی، اور آپ نے کہا کہ اب چوری نہیں ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ نہیں، اب چوری ہوگی، پہلے چھوٹی ہوتی تھی اب بہت بڑی ہوگی، پہلے مسلح نہیں ہوتی تھی اب مسلح ہوگی، فائر آرم بھی استعمال ہوگا، پہلے بغیر اس کی ہوتی تھی۔ کہ کیا ہوا؟ آپ نے پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا ہے، اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈالا، یہ واپس آئے گی۔ تو آپ کے پاس راستہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو ایڈریس کریں۔ پرابلم کو ایڈریس کیسے کیا جاتا ہے؟ تو بھئی آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو چوری ہوئی تھی یہ اس آدمی کی غربت کی وجہ سے ہوئی تھی، چونکہ یہ غریب تھا اس لیے اس نے چوری کی تھی۔ تو پھر آپ ایک کام کریں، سوسائٹی سے غربت ختم کر دیں تو ساری چوریاں ختم ہو جانی چاہیے۔ تو آپ نے اگر سوسائٹی میں لوگوں کو دینا شروع کر دیا، غریبوں کو غربت سے نکال لیا، پاورٹی کا خاتمہ کر دیا، تو پھر کوئی چوری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی سولوشن نہیں ہے۔ کیوں؟ سوسائٹی میں غریب لوگ چھوٹی چوریاں کرتے ہیں، امیر بڑی چوریاں کرتے ہیں۔ مثلا جس ملک میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پر چھوٹی چوریاں نہیں ہوں گی، یہاں پہ ہوں گی تو 100 ملین پاؤنڈ سے اوپر ہوں گی، یہاں پہ بڑی بڑی چوریاں ہوں گی۔ یہ طریقہ حل نہیں ہوا۔ آپ نے کہا بھائی غریب چوری کرتا ہے امیر نہیں کرتا، تو ہم غریب کو پیسہ دے دیتے ہیں، اب یہ چوری نہیں کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، غریب ابھی بھی چوری کرے گا، اور چوری صرف غریب کرتا بھی نہیں ہے، امیر بھی کرتا ہے، اور امیر بڑی چوری کرتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے بھائی لوگ چونکہ الٹریٹ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اس لیے چوری کرتے ہیں، تو اگر آپ ایجوکیشن بڑھا دیں تو لوگ چوری نہیں کریں گے۔ تو میں کہوں گا کہ دیکھو بھائی، جاہل تو سمپل چوری کرتا ہے، ایجوکیٹڈ کمپلیکیٹڈ چوری کرتا ہے۔ جاہل بیچارہ سپر اسٹور سے 2-4 چیزیں اٹھائے گا، ایجوکیٹڈ اینرون سے اٹھائے گا بلینز آف ڈالرز، وہ اینرون سے اٹھائے گا۔ پھر
اس کا مطلب ہے یہ بھی سولوشن نہیں ہے. پولیس بٹھاؤ سولوشن نہیں ہے, غریب ختم کرو سولوشن نہیں ہے, تعلیم دے دو, ایجوکیٹ کر دو, یہ بھی سولوشن نہیں ہے. پھر سولوشن کیا ہے؟ اچھا میں ایک اور بات سوچتا ہوں, ایسا کرتے ہیں ایک فنڈامنٹل ڈیسیشن لیتے ہیں جو ہمارے دور میں 100 سال پہلے بہت مشہور ہوا, اور وہ کیا؟ اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کلاس ڈیفرنسز ختم کر دینے چاہیے, کلاس ڈیفرنسز ختم کر دینے چاہیے, غریب اور امیر ہو ہی نہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ سولوشن کسی امیر کو پسند نہیں آئے گا اور ہر غریب کو پسند آئے گا کہ بھئی امیر غریب ہو ہی نہیں. اگر امیر غریب نہ ہوا تو سب کے پاس برابر کا ہوگا, کون کس سے چوری کرے گا؟ صحیح ہے. یہ علیحدہ معاملہ ہے, بہت گہرا معاملہ. میرے پاس وقت کم ہے, صرف آج کا دن اور کل کا دن ہے, لیکن میں لاجیکل فلو کو بریک نہیں کرتا ہوں. لاجیکل فلو کو بریک نہیں کرنا چاہیے. آپ لاجیکل فلو میں یہاں پر آ گئے کہ بھئی امیر غریب ختم کر دو, ایک کلاس کر دو. تو میں آپ کو خدمت میں ایک بہت بنیادی بات کروں گا, بہت فنڈامنٹل پرنسپل, وہ یہ کہ اسلام میں ایکویلٹی کی دعوت دی گئی ہے یا جسٹس کی؟ اس کو اچھی طرح سوچئے گا. ہمارے ہاں اردو میں اس کو کہتے ہیں مساوات یا انصاف. تو آپ اپنے ذہن پر تھوڑا سا زور ڈال کر یہ سوچے گا کہ اسلام نے مساوات کی دعوت دی ہے, ایکویلٹی, یا اسلام نے جسٹس کی دعوت دی ہے, انصاف. اچھا بہت بریفلی صرف دعوے کی حد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مساوات میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, مساوات کبھی بھی باقی نہیں رہے گی. چند منٹ لگا کر اس بہت بڑے کلیم کو آپ کی خدمت میں سمپلیفائی کر دوں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں فرض کر لیں سب کی دولت کو ہم نے جمع کیا اسٹینمور کے اندر, اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے اوپر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا. کسی کا ہارٹ اٹیک نہ ہو, کریں گے نہیں ہم, یہ ہم کر نہیں رہے ہیں, صرف تھیوریٹیکلی کہہ رہے ہیں. اگر یہ کر دیا تو میں ایک سوال پوچھوں گا, فرض کریں آج کی رات اٹھے سب کے پاس پیسہ برابر کا ہو گیا, اگلے سال اس رات میں یہاں بیٹھیں گے تو سب کے پاس پیسہ برابر ہوگا؟ نہیں. جو بنانے والا ہے وہ اپنے شیئر سے اور بنائے گا, اور جو کھانے والا ہے وہ اگلے سال تک, بہت دور کی بات کہہ رہا ہوں, 2 ہفتے میں کھا چکا ہوگا. 2 ہفتے میں ایکویلٹی ختم ہو چکی ہوگی, دوبارہ غریب امیر شروع ہو چکا ہوگا. 1 سال تک پہنچو وہ غربت اور عمارت اپنی جگہ پہ واپس آ چکی ہوگی, تھوڑے تھوڑے سے چینج آف پوزیشن کے ساتھ. ایکویلٹی میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. دین مانگ بھی نہیں رہا ہے. دین کیا مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جسٹس کرو. اچھا ایک طرف سے کہہ رہا ہے کلاسز باقی رہیں, دولت بھی رہے, غربت بھی رہے. دوسری طرف کہہ رہا ہے جسٹس بھی کرو اور ایکویلٹی بھی نہیں کرنا ہے. کیسے ہوگا یہ؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امیر امیر رہے, غریب غریب رہے, لیکن احترام دونوں کا برابر رہے, رسپیکٹ دونوں کو ملے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ اسلام کے نظام کی ڈیپتھ ہے. اسلام سوشلزم نہیں ہے جو مساوات کے لیے چلائے گا. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کلاس لیس سوسائٹی بنانی ہے اگر آپ اس کو کلاس کہنا چاہ رہے ہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے انصاف کرو. انصاف کرو کیا مطلب؟ امیر غلط کرے اس کو سزا دو, صرف غریب کو کیوں دیتے ہو؟ امیر غریب دونوں کو برابر کی رسپیکٹ دو. اگر غریب متقی ہے اور امیر نہیں ہے تو غریب کو زیادہ احترام دو. یہ اسلام ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں آخری جملات اس سلسلے میں, اگر یہ نہ کیا تو جتنی بھی چیریٹی کرو سوسائٹی میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. سوسائٹی میں بغض اور دشمنی باقی رہے گی. صرف ایک راستہ ہے, رسپیکٹ,
تقوی کے اوپر جائے، علم کے اوپر جائے، اللہ کی راہ میں کوشش پہ جائے، اور دولت، طاقت اور شہرت رسپیکٹ کا اسٹینڈرڈ نہ بنے۔ یہ ون اینڈ اونلی سولوشن ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کریں گے سوسائٹی میں کرپشن آئے گا، اور یہ میں اب تو یقیناً نہ کہوں کہ کرپشن کو کیسے سولو کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کبھی بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا کہ مساوات نہیں بلکہ جسٹس، کلاسز شاید باقی رہے لیکن جسٹس پھر بھی چاہیے، اور جسٹس کی جو بنیاد تھی وہ میں نے عرض کر دی، اور یہ جو جسٹس ہوگا یہ 3 بڑے اسکیلز پر ہوگا۔ ایک پروڈکشن میں جسٹس، دوسرا ڈسٹریبیوشن میں جسٹس، اور تیسرا اپرچونٹیز میں جسٹس۔ تینوں میں سے ایک کو بھی کم کیا مصیبت اپنی جگہ پہ باقی رہے گی۔ پروڈکشن میں بھی جسٹس، ڈسٹریبیوشن میں بھی جسٹس، اور اپرچونٹی دینے میں بھی جسٹس۔ تینوں میں جسٹس چاہیے، ایکوالٹی نہیں چاہیے، جسٹس چاہیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل پر۔ یہ ڈیپتھ دینے کا ایک مظاہرہ ہے آپ کے سامنے، کہ میں نے ایک ڈیمو دیا آپ کو، کہ جب ہم سوسائٹی میں ڈیپتھ کی بات کرتے ہیں تو ڈیپتھ یہ ہے۔ ہلکی سی ایک مثال، اچھا اس زمانے میں، کربلا کے زمانے میں سوسائٹی کرپٹ ہو گئی، نشانی کیا ہے؟ نشانی ہے کہ حجت خدا تنہا رہ گئے، شہید کر دیے گئے کسمہ پرسی کے عالم میں ظاہری طور پر۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں تھوڑا سا ڈیپتھ دینی پڑے گی اس کو۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اسلام کا جو ڈیفینڈ کرنے کا میکینزم ہے وہ ہے کہاں پر۔ اچھا ایک اور بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی سسٹم یہ نہیں کرتا ایک پلان دے، فیل ہو گیا معاملہ ختم، نہیں، کوئی بھی سسٹم یہ نہیں کرتا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ لائنز کو ایک کے بعد ایک بنا کے رکھے گا، کہ فرسٹ لائن ڈیفینس کی یہ ہے، اگر خدا نہ کرے یہ کولیپس کر گئی، سیکنڈ یہ ہے، اور تھرڈ یہ ہے۔ ہمارے دور میں جو بہترین مثال آئی میٹیریل مثالوں میں، وہ جاپان کا وہ ری ایکٹر تھا جو سونامی کے حادثے میں کولیپس کر گیا، اور ایک اس نے مصیبت پوری دنیا کے لیے کھڑی کی۔ کبھی کبھی کسی کو جو اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہے اس نے اسٹڈی کیا ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ ڈیفنس کی جو لائن ٹوٹتی ہے بعض اوقات ایک ساتھ کیسے ٹوٹتی ہے، اور پھر معاملہ کیسے خراب ہوتا ہے۔ اسلام نے بھی ایک لائن نہیں دی ہوگی، اسلام نے یقیناً ملٹیپل لیئرز دی ہوں گی جن کے ذریعے سے دین اپنی سوسائٹی کو محفوظ رکھے گا۔ اس میں پہلی لائن اب بغیر مزید وقت لگائے، جبکہ اس میں ابھی بہت ڈیٹیلز باقی ہیں جو دی جانی چاہیے اس بات کو کہنے سے پہلے، لیکن وقت کی کافی کمی کی وجہ سے، پہلی لائن جو اسلام کے اندر آتی ہے وہ ہے امامت۔ اگر سوسائٹی کو فنکشن کرنا ہے، سوسائٹی کو اپنے راستے کے اوپر چلنا ہے، اس کو امامت کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور یہ جو امامت ہوتی ہے یہ معاشرے کے اندر دین کے دفاع کی، اس کو ڈیفینس کرنے کی ذمہ داری کو لیتی ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد عاجل فرج۔ مثلا فرض فرمائیے آپ جن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ان گاڑیوں کے اندر کوئی نہ کوئی میکینزم ہوگا جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ خرابی کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ڈیش بورڈ کے اوپر جو کچھ ہے وہاں پہ آپ کو فوراً انفارمیشنز مل رہی ہیں، اور آپ کے پاس وہ ٹریننگ ہے کہ جس سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ کب مجھے کیا نظر آئے، مجھے کیا کر لینا ہے۔ سوسائٹی کو دین کے اسٹیئر کرنے کی یہ ذمہ داری امامت کے پاس ہے، اس کا کام ہے کہ جیسے ہی وہ دین کے اندر دیکھے، سوسائٹی میں دیکھے کہ دین میں کوئی خرابی آ رہی ہے، وہ اٹھے، خود بھی مقابلے پر آئے، لوگوں کو بھی بتائے یہ خرابی آ گئی ہے، اس کا مقابلہ کرو۔ یہ امامت کا فنکشن ہے۔ 3 فنکشن بیان کیے جاتے ہیں امامت کے: دین کو بتا دینا، دین کو امپلیمنٹ کر دینا، اور دین کو ڈیفینڈ کر لینا۔ 3 فنکشن ہیں امامت کے۔ اچھا اب سوال یہ ہے، یہ جو امامت ہے کیا اتنی اہم ہے
کہ اگر یہ نہ ہو تو دین خطرے میں ہوتا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول دین دے تھے، انہوں نے امیر المومنین کی امامت کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے کہ دین دیتے، دعوت ذو العشیرہ کے اندر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یاد رکھنا علی میرے وزیر ہیں، ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اتنا امفیٹیکلی رسول خدا نے کہا کہ اس کی بات ماننی پڑے گی کہ کفار مکہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے کہ تم تو دین نہ ماننا۔ کیوں؟ چونکہ اگر تم نے دین مان لیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات ماننی پڑے گی تو تمہیں اپنے بیٹے کی بات ماننی پڑ جائے گی۔ اتنا امفیٹیکلی رسول خدا نے کہا کہ جو بھی میرے دین میں آئے گا اس کو علی کی بات ماننی ہوگی، کہ انہوں نے حضرت ابو طالب کے اوپر اس طرح کے جا کر اعتراض کیا یا ان کے سامنے مذاق کیا۔ آخری وقت تک اللہ کے رسول غدیر قوم تک مسلسل، حتیٰ اپنی وفات سے پہلے چند ثانیوں تک، لمحوں تک یہ بتاتے رہے کہ دیکھو امامت اہم ہے، امامت اہم ہے۔ اچھا، اب یہ پہلی لائن ہے ڈیفینڈ کرنے کی۔ سوسائٹی کی پہلی خرابی کیا ہوئی؟ امامت کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اچھا، امامت کے ساتھ ایک کنڈیشن لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا تھیوریٹیکل معاملہ ہے، بہت پریکٹیکل فیلڈ تک آپ آنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک شرط لگی ہوئی ہے، وہ کیا؟ اور میں آپ سے بھی پوچھوں گا تاکہ آپ بھی تھوڑے سے انوالو ہو جائیے۔ کیا امامت لوگوں کی گردن پر شمشیر تلوار رکھ کے اپنے آپ کو منوائے؟ نہیں، یہ امامت کا کام نہیں ہے۔ نبی اور امام دونوں کے لیے ایک جنرلائز ٹائٹل ہم استعمال کرتے ہیں، حجت خدا، خدا کا نمائندہ۔ یہ جو حجت خدا ہے اس کا کام ہے دلیل دے، معجزہ دکھائے، علم دے، رہنمائی دے، ہمدردی کرے، مشکل حل کرے۔ تلوار رکھ کے منوانا اس کا کام نہیں ہے۔ ایک مشکل بن گئی۔ سسٹم تو صحیح ہے لیکن اس سسٹم میں پبلک کی ایکسیپٹنس جو شرط ہے تو یہ بالکل ایسی ہے کہ گاڑی تو بہت اچھی ہے لیکن فیول ڈالو گے تو چلے گی نا۔ گاڑی تو پرفیکٹ ہے، فیول بھی پرفیکٹ ہے، ڈالو گے تو چلے گی۔ یا مثلا کوئی فیول بھی ڈال لے تو بھائی اگنیشن آن کرو گے تو چلے گی۔ اگر تم یہی نہ کرو کہ کہو ہم امامت کو نہیں مان رہے نعوذ باللہ تعالی، تو پھر اس لائن نے کام نہیں کرنا ہے، پھر یہ لائن کام نہیں کر سکے گی۔ تو ان کو شمشیر نہیں رکھنی ہے، تم نے قبول کرنا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ 1150 سال ہو گئے خدا نے شمشیر نہیں رکھی۔ اگر خدا چاہتا تو ہمارے ساتھ وہ کرتا جو قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے سروں پہ کوہ طور لٹکا دیا تھا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اس گہرائی میں تو خیر جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل سے کیا کچھ سیکھنا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے۔ پچھلے سال میں ایک اشرہ اس پہ پڑھ چکا ہوں اور ابھی آدھے پہ نہیں پہنچا ہوں۔ پچھلے سال ان کو کہہ کے آیا تھا کہ میں اگلے سال دوسرا اس کو کمپلیٹ کروں گا۔ ہمیں بنی اسرائیل سے کیا سیکھنا ہے؟ خدا چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، ہماری گردنوں کے اوپر شمشیر رکھتا اور ہم سے کہتا حجت خدا کو مانو ورنہ تمہاری دنیا گئی۔ نہیں کیا، اس نے کہا جاؤ، نہیں مانتے جاؤ۔ جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اپنی دنیا گزار کے دکھاؤ، دنیا گزار کے دکھاؤ۔ اچھا، دنیا گزار کے دکھانے کے بعد کیا ہوگا؟ خدا کہہ رہا ہے ایک لمحے کے اوپر پہنچو گے، تم سب مل کر چلاؤ گے کہ ہمیں اولاد علی کی حکومت چاہیے۔ سب مل کر چلاؤ گے کہ ہمیں یہ چاہیے، اس کے سوا زندگی نہیں گزرے گی۔ تو یہ پہلی لائن ہو گئی۔ اچھا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر سوسائٹی میں یہ لائن کام نہ کرے، اب ذمہ داری کس کی ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول کے بعد سوسائٹی نے اس کا کام نہیں کیا،
ذمہ داری کس کی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کل کی مجلس سے بھی تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ دوسری لائن، کل آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی تھی اللہ کے رسول سے، ایک بار پھر ان کے نام گرامی پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ فرمایا دو گروہ ہیں، اگر صحیح ہو جائیں میری امت صحیح رہے گی، الامراء والفقہاء۔ اگر قوم امامت کو قبول نہ کر رہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، علماء امراء ان کی ذمہ داری ہے قوم کو امامت کی طرف لے کر آئیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ گویا ایک ایلیٹ کلاس ہے سوسائٹی کے اندر، اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کمیونٹی نے اصلی اچھی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے اس کو یہ بتائے کہ اصلی لیڈرشپ کون سی ہوتی ہے، علماء اور فقہاء اور امراء۔ کل میں نے اس کے اوپر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کل یا پرسوں، خدا نہ کرے غلط نہ کیا گیا۔ ان دو کی ذمہ داری ہو گئی۔ یہ دوسری لائن ہے، اگر ایک معاشرے کے اندر فقہاء صحیح ہوں، امراء صحیح ہوں، وہ سوسائٹی ہو جائے گی صحیح۔ لیکن 61 ہجرہ میں سوسائٹی صحیح نہیں ہوئی، فقہاء اور امراء نے اپنے کام کو صحیح انجام نہیں دیا، ان کے کام صحیح انجام نہ دینے کی وجہ سے تیسرا مرحلہ آیا، اور وہ تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ حجت خدا کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ حجت خدا سکوت اختیار نہیں کر سکتے، انہیں قربانی دینی پڑتی ہے۔ کبھی زہر کا گھونٹ پینا پڑتا ہے، کبھی میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، کبھی زندانوں میں جانا پڑتا ہے، کبھی میدانوں میں جانا پڑتا ہے۔ حجت خدا کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اچھا، اگر حجت خدا قربانی دے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جیسے ہی قربانی دے لوگ فوراً ہوشیار ہو جائے کہ بھائی کوئی کام بہت غلط ہو گیا ہے، حجت خدا قربان ہو گیا ہے، اب لوگوں کو فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا۔ اب بھی ہوشیار نہ ہوں تو یہ کس بات کی نشانی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امامت کو قبول نہیں کیا، ایک غلطی۔ فقہاء اور امراء کو اپنا کام کر لینا چاہیے تھا، تفصیل سے کل بتا چکا، دو غلطی۔ حجت خدا نے قربانی دے دی، حضرت صالح کی اونٹنی کاٹ دی گئی، اب بھی کوئی نہیں جاگ رہا، اب بھی نہیں جاگے تو اب کیا ہوگا؟ اور پہلا مسئلہ ایک اور ہے جو میں یہاں پہ ذرا سا رک کر اس خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کروں۔ یہ قوم کیسی قوم ہے جو اب تک نہیں جاگی ہے؟ اس میں خرابی کیا ہے؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ قوم کے اندر ایسی کون سی وحشتناک خرابی آتی ہے جس کے بعد نہ امامت کو مانتے ہیں، فقہاء امراء کا کام خراب ہو چکا ہوتا ہے، حجت خدا کی قربانی ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ خرابی کون سی ہے؟ ایک جملے میں عرض کروں، حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ انسان کو ایسے اندھے اور گونگے بہرے پن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ قوم اتنی سو جاتی ہے کہ حسین کربلا میں حلم ناصرن کہتے ہیں، اس کو سنائی نہیں دیتا، اس کو سنائی نہیں دیتا۔ اور جو قوم جتنا اس دولت پرستی میں، مادہ پرستی میں مبتلا ہوتی ہے اتنا ہی دین سے دور جاتی ہے، اتنا ہی دین سے دور جاتی ہے۔ تو اعزان محترم، آپ کی خدمت میں اتنے انالیسس کے بعد ایک پوائنٹ کے اوپر لانے کی کوشش کی کہ عزیزو، اگر آپ کو اپنی سوسائٹی میں یہ بیماری نظر آ رہی ہو، اچھا اب تھوڑا سا اور بھی عرض کرتا چلوں، جس سوسائٹی میں یہ بیماری تھی جس کے بعد سید الشہداء کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، آپ سے سوال کر رہا ہوں، وہاں پہ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے۔ قرآن کریم پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ روزہ، حج، باقی سب چیز سب ہو رہی تھی۔
مشکل کیا تھی؟ یہ جو مادہ پرستی ہے، یہ جو حب دنیا ہے، یہ انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی، یہ کچھ نہیں کر پاتا، اور یہ وہ بیماری ہے جو ادھر آئی تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے، مولا امیر المومنین نے اسی کو لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ ہمیں تمہارے معاملے میں دشمن دین سے خطرہ نہیں ہے، کفر سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں تمہارے معاملے میں تمہاری آرزوؤں سے خطرہ ہے، تمہاری خواہشات سے خطرہ ہے۔ نہج البلاغہ۔ عزیزو، یہ مصیبت ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کو، میں بالکل آخری لمحے میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی جگہ پہ پہنچ سکیں، آخری بھی کوئی لائن ہے اس کے بعد؟ ایک لائن اور ہے، ایک لائن اور ہے۔ خدا نہ کرے اگر وہ بھی ڈوب جائے تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ لائن عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ خدا انشاءاللہ ہمیں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان کی نصرت کے لیے جو کچھ ہمیں سیکھ لینا چاہیے وہ سب ہمیں سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل۔ اب ذرا تصور کریں، ایک معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، امامت کو نہیں مانا، نعوذ باللہ، فقہاء عمرا نے اپنا کام نہیں کیا، نعوذ باللہ تعالی۔ ان فقہاء اور عمرا کے کام نہ کرنے کے نتیجے میں حجت خدا کو قربانی دینی پڑ گئی، اس نے قربانی بھی دے دی۔ اب بھی لوگ نہیں جاگے، اب دین کی آخری امید کس پر ہے؟ دین کی آخری امید اپنے ایک حکم کے اوپر ہے، جس کو قربانی دینے والا حجت خدا کہتا ہے میں نے اس کو زندہ کرنے کے لیے قربانی دی ہے۔ سید الشہداء سے جب کسی نے پوچھا نا آپ کیوں قربانی دے رہے ہیں، سید الشہداء نے لوگوں کے فہم اور شعور، ان کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے مختلف جواب دیے۔ ایک موقع پر کہا مجھے میرے نانا نے حکم دیا ہے، ایک موقع پہ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، لیکن جب کسی موقع کے اوپر پبلک کے سامنے اعلان کرنا ہوا تو امام نے ایک عجیب بات کہی۔ امام نے فرمایا انی ارید ان اعمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں۔ امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، مستند مسلم حقیقت۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی آخری لائن آف ڈیفنس۔ جب سارے فنکشنز خراب ہو جاتے ہیں تو اسلام انڈیویجولز کو یہ ذمہ داری دیتا ہے، ایک ایک فرد کو یہ ذمہ داری دیتا ہے، تم اٹھو امر بالمعروف کرو، نہیں انل منکر کرو۔ گروپ بنا کے کروں یا ایک ایک کروں؟ اگر گروپ بنانے کی طاقت ہوتی نا تو حجت خدا کو قربانی نہ دینی پڑتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ذمہ داری فرد فرد پر ہے، ایک ایک آدمی ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے۔ اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جو 10 آدمی اٹھائیں گے تو اٹھے گا، تو میں ایک نہیں اٹھا سکتا، نہیں، تم کو اپنی کیپیسٹی میں اٹھانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا۔ اگر سوسائٹی یہی کرتی رہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، تو ریوائول ہو جائے گا، باقی سب بھی صحیح ہو جائے گا۔ صرف اتنا کر لے تو باقی سب صحیح ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک خطرناک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی یہ بھی نہ کرے اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی ہے، فرمایا یہ جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے، بہی قوام الناس، اس سے لوگوں کی زندگی قائم ہے۔ اگر کوئی سوسائٹی یہ نہ کرے تو رسول خدا نے 2 نتیجے بتائے ہیں۔ اچھا دیکھیے عزیزان محترم، ہم لوگ جو طالب علم ہیں اور آپ سب معتقدین ہیں ماشاءاللہ، آپ کے سامنے اگر میں معصوم کی کوئی بات کہوں اور کہوں کہ بھائی یہ سالڈ ہے، یہ کمزور نہیں ہے،
تو آپ کو ان جملات پہ غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ معصوم کے کلام سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اگر معصوم یہ کہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو تم پیاسے رہ جاؤ گے، تو کوئی چانس ہے کہ پیاس نہیں لگے گی؟ نہیں، پھر تو پیاسا رہنا پڑے گا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر کوئی اس کو ترک کر دے 2 رزلٹ آئیں گے. اس کو ذرا غور سے سنیے گا، آپ نے پہلے سے سنا ہوا ہے لیکن میں پوری سیکوینس میں لے کر آپ کو یہاں تک آیا ہوں. فرمایا 2 رزلٹ بنیں گے. وہ کیا؟ نمبر 1، اشرار، برے لوگ تم پر حکومت کریں گے. برے لوگ تم پر حکومت کریں گے. 2، دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی. چیپٹر کلوز ہو گیا. یہ سوسائٹی دفن ہو گئی ہے. برے لوگ تم پر حکومت کریں گے، دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اچھا اے اللہ کے رسول، اگر برے لوگوں نے حکومت کی اور پھر بھی لوگ نہ جاگے پھر کیا ہوگا؟ تو برائی بڑھتی چلی جائے گی. برائی بڑھتی چلی جائے گی. کتنی بڑھے گی؟ عجیب بات عرض کروں آپ سے، جسارتاً عرض کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ. اس ملک کا ہسٹری میں سب سے بڑا جاسوس ہے لارنس آف عربیہ، جس نے اس کنٹری کو وہ سرو کیا ہے جو اس کے کسی جاسوس، نون جاسوس نے کم سے کم نہیں کیا ہے. لارنس آف عربیہ کو کوئی میڈل نہیں ملا تھا، صرف ایک وجہ سے، اس کی ہومو سیکسویلٹی کی وجہ سے. اسے کوئی میڈل نہیں ملا تھا. اب اس پہ میڈل ملے گا. آپ برائی میں کہاں پہنچ گئے؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ ٹھیک ہے برائی آ رہی ہے، اوپر آئے گی، نیچے زندگی چلے گی. تو آخر میں سید الشہداء کو جملہ دہرا دوں کہ فرمایا اگر تم نے حق کے نام پر بھی ہمارا ساتھ نہ دیا تو اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پستی تمہیں اٹھانی پڑے گی. وہ پستی تمہیں اٹھانی پڑے گی. عزیزوں، اگر ایک معنی میں آپ پوچھیں جس کی میں تشریح نہیں کر پاؤں گا، اس کے بعد بھی ایک برا مرحلہ ہے. وہ کیا ہے؟ جو قوم اس پستی سے گزر رہی ہوتی ہے اس کو برا بھی نہ لگے. جو اس پستی سے گزرے اس کو برا بھی نہ لگے. اب میں نے جتنا بھی میرے بس میں ممکن تھا آپ کو پورا اسلام کا میکینزم عرض کر دیا. اچھا اس میں ریوائول کہاں سے ہوگا؟ امر بالمعروف کی بھی 2-3 اسٹیج ہیں. اب بہت کم وقت ہے، بلکہ وقت شاید اینڈ پر ہو چونکہ مصائب ذرا طولانی رہیں گے آج. تو امر بالمعروف کے بھی 2 اسٹیج ہوتے ہیں. امر بالمعروف کے 2 اسٹیج کیا ہیں؟ تیزی سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور کل اللہ نے چاہا تو اس کو ہم اور زیادہ نتائج تک لے کر جانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بھائی ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا ہے غلط آدمی کے خلاف. ایک آدمی تھا، اس نے کوئی غلط کام کیا، ہم نے اس غلط آدمی کے خلاف امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے. یہ اہم ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے. جب آپ کسی آدمی کے خلاف بولیں گے تو وہ کچھ ریئیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ بھی کرے گا. تو ہم نے جو سوتی ہوئی قوم ہوتی ہے اس کا ایک سلوشن نکالتی ہے. وہ کیا؟ سوتی ہوئی قوم یہ کرتی ہے کہ ماضی میں جا کے گالیاں دیتی ہے، حال میں نہیں دیتی. حال میں دے گی تو آج کے دور کا برا آدمی کھڑا ہو جائے گا. تو جو سوتی ہوئی قوم ہوتی ہے وہ پیچھے گالیاں دیتی ہے. کس کو؟ جو مر چکا ہو، واپس نہ آنے کا چانس بھی نہ ہو. اور اس کا جیسا جو آج کے دور میں بیٹھا ہو اس کو ٹچ بھی نہیں کرتی. جو زندہ قوم ہوتی ہے وہ کہتی ہے جس کو پیچھے گالی دی تھی یہاں پہ بھی کوئی نظر آیا اس کو بھی پکڑ لوں گا میں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا دوستو،
آپ کو یزید کو برا کہنا ہے یا یزیدیت کو؟ اگر آپ نے صرف یزید کو 1400 سال پہلے والے بدبخت ملعون کو برا کہنا ہے، وہ واپس نہیں آ رہا. ابن معاویہ اب نہیں آئے گا، لیکن مثل یزید ہر دور میں آ رہے ہیں. ان کو ٹچ نہ کرو مثل یزید کو، اور پیچھے جا کر برا بلا کہتے رہو. اس کا بھی حق ہے کہ اس کو گالیاں پڑیں، لیکن ادھر بھی تو دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں کے یزید کو کوئی نہیں للکار رہا، یہاں کا فرعون دندناتا پھر رہا ہے، یہاں کا قارون ہارون سب کچھ بیٹھے ہیں یہاں پر، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. کیوں باقی وہ پیچھے والے کو کیوں کہہ رہے ہو بھائی پھر؟ کیونکہ اس نے تو واپس ہی نہیں آنا ہے، اس نے تو مجھ سے کچھ نہیں کہنا ہے، تو میری کوئی چیز خطرے میں نہیں پڑے گی. اہل بیت نے ہمیں نشانی کے طور پہ کہا تھا کہ اس کو برا بھلا کہو، اس کو لعن کرو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ پہلے دن سے سید الشہداء نے کہا تھا معاملہ اس دور میں ختم نہیں ہوگا، یہ معاملہ چلے گا. کس جملے میں کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ. کہا یہ جو میں شروع کر رہا ہوں نا، یہ میرے دور میں ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت تک چلے گا. مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. چیلنج دے دیا سید الشہداء نے کہ تم نے اگر کچھ کرنا ہے نا تو میرے جیسے بن کے دکھاؤ. میرے جیسے بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دور کے یزید کو پکڑو، مقابلہ کرو اس کا. عزیزو یہ مشکل ہے. تو ایک امر بالمعروف کیا ہے؟ ایک غلط آدمی تھا، چھوٹا سا کوئی غلط آدمی تھا، مجھے کوئی گناہ کرتا مل گیا، میں نے تو اس کی کھال اتار دی. اور اگر کہیں یزید جیسا مل گیا، حاکم وقت، طاقتور، یا قارون جیسا مل گیا جس کے پاس بے انتہا دولت ہے. 3 قسم کے یزید ملیں گے آپ کو. جسارتاً وقت گزرے چلے جا رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اتنی نزدیک آ کر اگر پھر ایک دن کے لیے ٹال دوں تو پھر یہ فلو کہاں ملے گا مجھے. 3 قسم کے یزید ملیں گے. نمبر 1 قارون، فرعون، اور تیسرا اگر آپ ان کے سیکوینس میں کوئی آپ میں سے بتائے، فرعون، قارون، اور تیسرا سامری. سامری. ایک ملے گا فرعون طاقت کا یزید، ایک ملے گا قارون دولت کا یزید، ایک ملے گا سامری میڈیا، چال باز، مکار، چشم بندی کرنے والا، دکھاتا کچھ ہے ہوتا کچھ اور ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سامری. اس کو ہم کہتے ہیں سامری. آپ نے اپنے دور کی یزید پہچان لی ہے؟ ابھی پورا پی ایچ ڈی ہوگا تو پتہ چلے گا یہ فرعون آج کے دور میں ہیں کون کون. عزیزان محترم، یہ سب چیزیں میں بہت ہلکی کر کے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا مذاق ساتھ لگا کے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا ذہن اس کو آسانی سے قبول کر سکے، ورنہ یہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے. یہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے یہ. اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا کہ ہم اپنے دور کے فرعون، قارون اور سامری کو پہچانیں، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا ہم نصرت امام وقت کے لیے تیار نہیں ہو پائیں گے. ہمیں کربلا سے سیکھنا پڑے گا. یہ جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھا تھا وہ اس لیے رکھا تھا کہ کربلا سے سیکھو، اپنے دور کے یزیدوں کو پہچانو، ان کے نظاموں کو سمجھو، ان کا جو دولت کا نظام ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ان تمام کا نظام 2 چیزوں پہ چلتا ہے، ایک لالچ اور ایک خوف. ایک جو انسان کے دل میں گریڈ ہے، لالچ ہے، لسٹ ہے، اور ایک اس کے دل میں خوف، فیئر، ہر چیز سے ڈرتا ہے. اگر کوئی انسان یہ 2 نکال دے، لالچ نکال دے اور خوف نکال دے، معاملہ ختم ہو گیا.
معاملہ ختم ہو گیا. کل میں تھوڑا سا امر بالمعروف کے بارے میں اور عرض کروں گا اور کچھ عزاداری کے بارے میں عرض کروں گا اس موضوع کے تسلسل میں. تو پھر ہم کسی نتیجے تک انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پہنچ پائیں گے. اس آج کے دن جہاں پہ بات ختم کی وہ یہ کہ دیکھو اگر اس سارے سسٹم کو توڑنا ہے جو یزید ہائے وقت نے مچایا ہوا ہے، فرعون نے، آج کے دور کے فرعون نے، آج کے دور کے قارون نے اور آج کے دور کے سامری نے، بیچ میں میں نے حامان کو اسکپ کر دیا جبکہ قرآن نے اس کو بھی بتایا تھا. یہ حامان کون ہے؟ یہ فرعون کا وزیر ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کی خدمت میں انسانوں کی 4 کیٹیگریز ظلم کے بارے میں عرض کی تھی. یہ سب یہ لوگ ہیں. اگر کسی کو اس کو توڑنا ہے، مثلا کوئی یہاں پہ دل والا بیٹھا ہو، چاہے جوان چاہے بوڑھا، اور مجھ سے کہے کہ مجھے یزیدوں کا جال توڑنا ہے، تو میں اس سے طالب علم ہونے کے ناطے، سید الشہداء کا ذکر کرنے والا ہونے کے ناطے عرض کروں گا کہ دیکھو اپنے دل سے لالچ نکال دو، اپنے دل سے خوف نکال دو. اگر تم نے یہ 2 چیزیں نکال دیں، ایک جملے میں شہادت کو طلب کر لو. بس اپنی اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی شہادت کو مانگ لو خدا سے، تمہاری زندگی آسان ہے. کیوں؟ جو بھی تم کو دھمکی دے گا نا وہ موت سے بڑی کوئی دھمکی نہیں دے پائے گا. اور جس دن وہ تم سے کہے ہم تمہیں مار دیں گے، تم کہو میں مرنے کے لیے ہی آیا ہوں، مارو، میں اسی لیے آیا ہوں. اور آپ یہ کام کس طرح سے کریں گے؟ آپ ہی نے کرنا ہے، آپ کے جیسوں نہیں کیا ہے. یہ جو میں نے عرض کیا کل قوموں کا ذکر کیا کہ ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، ان کو کامیابیاں کہاں سے ملی ہیں؟ انہوں نے اسی اسکول سے سیکھا ہے جس اسکول میں آپ بیٹھے ہیں، یعنی مکتب حسین سے. انہوں نے سب یہیں سے سیکھا ہے، سب یہیں سے سیکھ کر گئے. سب نے سید الشہداء اور اولاد سید الشہداء سے ایک بات سیکھی ہے، شہادت طلب کرو. ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کو شہادت کی دعائیں دینا شروع کر دی. عزیزان محترم، پاکستان جیسی سوسائٹی میں ایک دفعہ ایک جلوس میں، عاشور کے جلوس میں بم دھماکہ ہوا کراچی میں، مشہور و معروف. اس کے بعد چہلم جو آیا اس میں بھی سائیڈ میں جا کر ایک اور بم دھماکہ ہوا. لیکن جو لوگ عاشور کے دن بم دھماکے میں مرے وہ نہیں جانتے تھے کہ عاشور میں بم دھماکہ ہوگا. چہلم تک جب بات آئی تھی نا تو سب کو احساس ہو گیا تھا کہ اس میں بھی ہوگا. اتنے لوگ آئے تھے کراچی کی چہلم کے جلوس کی تاریخ میں اتنے بندے کبھی نہیں آئے تھے. شہادت طلب، کفن باندھے ہوئے، کفن باندھ کے آئے تھے، کفن پہنے ہوئے تھے، سمبولک سب نے کہ بھئی ایسا ہے اگر حسین کے جلوس کے لیے شہید ہونا ہے ہم تیار ہیں، ہم مرنے کے لیے آئے. عجیب بات یہ نہیں ہے کہ چہلم کے دن لوگ کفن باندھ کے آئے تھے، اس دن تو سب کو جوش آیا ہوا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ عاشور کے جلوس میں جو بندے شہید ہوئے اس میں ایک نے اندر کفن پہنا ہوا تھا. کربلا 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 کربلا. آپ لوگوں کو کربلا کربلا، آپ حضرات کو شاید ان نعروں کی اتنی عادت نہیں رہی ہوگی. ہم نے ان نعروں پہ دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، ان نعروں پہ ہم زندہ رہے ہیں، ہم ان نعروں پہ زندہ رہیں. آپ کو ابھی اتنی عادت نہیں ہوگی، لہذا آپ اس کے جواب دینے میں تھوڑا سا دبے ہوئے ہیں. اور آپ تو سادہ سادہ جواب دینے، ہم ایسے نہیں جواب دیتے. ہم میدان میں کھڑے ہو کر مٹھیاں لہرا کر دشمن سے کہتے ہیں یہ ہیں ہم. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. برائے خوشنودی ابا عبداللہ الحسین بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عزیزان محترم ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہوں گا ان نعروں نے ہمیں زندہ رکھا. دشمن ہمیں کچل دیتا, ہمارے پاس کوئی چانس نہیں تھا. جس پائے کی ہمارے خلاف 25 سال 30 سال میں سازش ہوئی تھی پاکستان کے اندر, ہمارے پاس کوئی چانس نہیں تھا. صرف ان نعروں نے زندہ رکھا. یہی سید الشہداء. ان نعروں نے قوم کو جذبے دیے, جوش دیا. میرا ٹائم گزر چکا ہے, لیکن عزیزان محترم یقین مانیے یہ جو ابھی آپ پاکستان کی حکومت دیکھ رہے ہیں نا کہ اس نے یو ٹرن مار لیا ہے, اور اب یہ انہی کو پکڑ رہے ہیں جن کو انہوں نے پال پوس کے رکھا تھا. صحیح ہے, یہ قوم کی شیعہ قوم کی مقاومت کی وجہ سے ہوا ہے, استقامت کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ ساری اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سب نے کربلا سے سیکھا, سب نے, ماؤں بہنوں بچوں بوڑھوں جوانوں سب نے کربلا سے سیکھا. وہ یہ کہ ہمیں شہادت طلب ہونا چاہیے. اور جس قوم نے ایک دفعہ یہ سیکھ لیا, یہ نہیں ہے کہ پھر جان نہیں دینی پڑتی, نہیں, پھر جنازے اٹھتے ہیں, جنازے اٹھتے ہیں, لیکن ہم فخر سے اٹھاتے ہیں. جیسے آج تک سید الشہداء کا جنازہ فخر سے اٹھا رہے ہیں. ہم چھپا کے نہیں اٹھاتے, ہم دکھا کے اٹھاتے ہیں. اگر جنگ ہم نے ہاری ہوتی تو ہم چھپا کے اٹھاتے. ہم جنگ جیت کے آئے. اپنی جنگ میں علم بردار کا علم آج تک لہرا رہے ہیں. کیوں لہرا رہے ہیں؟ اگر ہم نے جنگ جیتی ہوتی تو ہم علم کو نعوذ باللہ چھپا کے نکالتے. ہم نے پوری دنیا کے سامنے کہا, وہ یہ کہ ہم اپنا علم پوری دنیا کے سامنے سڑکوں پر آ کر لگائیں گے. ہم اپنا کوئی جنازہ اندر نہیں چھپائیں گے, اوپر لائیں گے. اچھا گورنمنٹ آ کے کہتی تھی سیکیورٹی نہیں ملے گی, جہنم میں جائے سیکیورٹی. اسی کے لیے زندہ ہیں ہم, اسی کے لیے زندہ ہیں. مرنے کا ہمیں کوئی معاملہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر میں مرا تو میں اس لشکر میں گیا جس کا سالار حسین ہے. سید الشہداء, شہیدوں کے لشکر کا سالار سید الشہداء ہیں. تو مجھے اس میں کیا عیب ہے, مجھے اس میں کیا باک ہے. اور عزیزو یہ سب ہم نے کربلا سے سیکھا ہے. دیکھیے ہوتے ہوتے وہی جملہ آ گیا جو علی اکبر نے کہا تھا. دیکھا آپ نے, یہ کربلا ہے. چلتے چلتے جملہ وہی آیا جو علی اکبر نے کہا تھا. جب امام حسین مکہ سے کربلا تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک موقع پر سید الشہداء کے ہمراہ علی اکبر چل رہے تھے. یا اللہ, علی اکبر, جوان بیٹا کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے. علی اکبر سے جوان بیٹا نہیں تھا, شجاع تھا. ایسا شجاع تھا جیسے علی کا بیٹا. شجاعت میں علی کی نظیر, شکل و تقوی میں رسول اللہ کی تصویر. عجیب معرکہ حضرت علی اکبر کے ساتھ تھا. عجیب روایت موجود ہے. کل بھی میں نے تھوڑی سی دیر کر دی تھی, آج بھی تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ کل تاخیر نہ ہو. لیکن عزیزو میری بھی تھوڑی سی مجبوریاں بن جاتی ہیں, اور اب یہاں تک آ کر مصائب کم پڑھوں تو یہ تو بہت ہی ناانصافی ہے. یہ تو ممکن نہیں ہوگا. علی اکبر کا معاملہ یہ تھا کہ مدینے میں لوگ دور دور سے آتے تھے علی اکبر کو دیکھنے کے لیے. علی اکبر اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے علیہ السلام. اپنے گھر سے نکلے تھے تو لوگ ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتا تھا شبیہ رسول آنے والا ہے. جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, ان کے بعد دنیا میں آئے تھے, وہ اپنے بزرگوں سے پوچھتے تھے کہ ہم نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا. تو وہ کہتے تھے جاؤ مدینے جاؤ, علی اکبر کو دیکھو. رسول اللہ ایسے ہی تھے.
علی اکبر کا یہ معاملہ تھا۔ مکہ سے کربلا کی سمت گامزن تھے، سید الشہداء کے ساتھ سائے کی طرح چلا کرتے تھے اپنے باپ کی ہمت کو بلند رکھنے کے لیے۔ ایک موقع کے اوپر سید الشہداء گھوڑے پر سواری کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو سید الشہداء نے سر اٹھایا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے باپ کی زبان سے کلمہ استرجاع سنا، نزدیک آئے اور بابا سے پوچھا کہ بابا آپ نے استرجاع انا للہ کیوں پڑھا؟ فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ چل رہا ہے اور موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے، موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ سید الشہداء نے بیٹے کی طرف دیکھا، گویا پوچھ رہے ہوں کہ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اکبر حق کے طلبگار، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ٹاپ پرائرٹی میری اور آپ کی حق ہونا چاہیے۔ صرف ایک جملہ اپنے بابا سے کہا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ باپ نے فرمایا قطعاً ہم حق پر ہیں۔ فرمایا اذن لا ابالی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں موت کیسے آتی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سید الشہداء نے عجیب دعا دی، فرمایا خدا تمہیں وہ جزا دے جو بہترین اولاد کو بہترین باپ سے دیا کرتا ہے۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، یہ بہترین بیٹا ہے، یہ بہترین باپ ہے۔ عزیزو اس جملے کو تھوڑا سا لے کر چلوں، دیکھو باپ میں بھی ہوں، بچے میرے بھی ہیں، آپ بھی باپ ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، لیکن میں باپ ہونے کے اعتبار سے ناقص رہوں گا۔ میرے دل میں بچے کے لیے وہ محبت نہیں آئے گی جو حسین جیسے کامل باپ کے اندر آ رہی ہے، اور میرا بیٹا بیٹا ہونے کے ناطے محبت میں ناقص رہے گا، اس سے بہت پیچھے رہے گا جو محبت اکبر کے دل میں حسین کے لیے ہے۔ یہ کمال کا باپ ہے اور وہ کمال پر فائز بیٹا ہے، ان دونوں کی محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ معرکہ کربلا میں پہنچ گیا۔ کربلا کے دن عاشور کا دن ہے، اور عاشور کے دن سید الشہداء کا مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے سید الشہداء اس کو اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں تم رک جاؤ، بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر آپ اذان دیں۔ علی اکبر جو اذان دیتے ہیں خیموں میں سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سب رونے لگتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ سب کو رسول اللہ کی اذان یاد آ گئی، سب کو رسول اللہ کی یاد آئی ہے۔ ایک موقع کربلا میں آیا، سید الشہداء نے قربانیاں دینا شروع کرنا ہے، قربانیاں دینا شروع کرنا ہے۔ دو روایات ہیں ہمارے پاس۔ ایک روایت کے مطابق سید الشہداء نے سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا اور کہا کہ بیٹا آپ قربانی دیں۔ یہ عجیب روایت ہے، کیوں علی اکبر کو سب سے پہلے بھیجا؟ آپ نے شاید وہ سلام سنا ہو، میں اپنے بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، تقدم ولدی تقدم ولدی، بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہیں بیمار، تقدم ولدی۔ بیٹا اکبر تم نے قربانی دے دی۔ اب یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے، اگر کوئی اور مجاہد سید الشہداء کے سامنے آتا تھا تو علی کسی اور مجاہد کا ہوتا تو سید الشہداء کہتے تھے تم مت جاؤ، تم مت جاؤ، کوئی اور جائے۔ اکبر جو سامنے آئے، اب نہ سید الشہداء روک رہے ہیں نہ بیچنے کا دل آ رہا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی بیچنے کا دل کیوں نہیں آ رہا، تو میں اس سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ تمہیں اور مجھے کیا پتا، جب کوئی بوڑھا باپ جوان بچے کو مرنے کے لیے بھیجتا ہے، تمہیں مجھے کیا پتا۔ علی اکبر تیار ہو کر آ گئے سید الشہداء کے سامنے۔ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا میں خدا حافظ کر لوں گا، جاؤ پہلے پھوپھی اماں کو خدا حافظ کہہ کے آؤ،
دیکھو تمہاری پالنے والی ہے، اس نے تمہیں پالا ہے، تمہیں کڑیل جوان بنایا ہے بیٹا۔ عزیزو بڑا سخت لمحہ ہے یہ، بہت سخت لمحہ۔ علی اکبر جو خیمے میں آئے اتنا ماتم ہوا، راوی کہتا ہے کسی کے آنے پہ اتنا ماتم نہیں ہوا تھا۔ آج ہمارے جوان کھڑے ہو کے ماتم کریں نا تو بیویوں کے ماتم کو یاد کر لیجئے گا، بڑا کٹھن ماتم کیا بیویوں نے۔ اب ایک عجیب روایت ہے، روایت یہ ہے کہ علی اکبر تشریف لے گئے، بیویوں نے گریہ کیا، بیویوں کی آوازیں باہر آتی تھیں ماتم و نوحہ کی۔ علی اکبر نے پردہ اٹھایا کہ باہر جائیں، اچانک کسی بیوی نے شانہ تھاما کہ رہی اکبر ایک دفعہ اور۔ عجیب معاملہ ہوا۔ راوی روایت کرتا ہے، کہتا ہے 7 دفعہ پردہ اٹھا، 7 دفعہ پردہ گرا۔ بار بار پردہ اٹھتا تھا اور بار بار پردہ گرتا تھا۔ عزیزو مجھے مصائب پڑھنے ہوتے ہیں نا تو میں مصائب میں کیا کرتا ہوں، کسی عالم سے پوچھتا ہوں جو مجھ سے بڑا ہو کہ بھئی میں اس کے مصائب پہ انحصار کر لوں۔ تو مجھے نظر آیا جیسے ذیشان حیدر جوادی صاحب کے مصائب پہ میں انحصار کر سکتا ہوں۔ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے مصائب میں یہ حصہ پڑھا ہے، میں آپ کا وقت لوں گا، تھوڑا سا وقت لے چکا ہوں، لیکن عزیزو مجھے بھی تو اپنے مولا کے سامنے جواب دینا ہے نا۔ تھوڑا سا شاید بیان کم کر لیتا تو بہتر تھا، لیکن اب میں پیچھے نہیں ہٹ پاؤں گا۔ تو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بڑا عجیب مصائب کا پہلو پڑھا۔ فرمایا جب آخری دفعہ پردہ اٹھا تو کسی نے اکبر کی ابا کا دامن تھاما۔ علامہ صاحب نے بڑا عجیب استنباط کیا، کہا اگر کوئی قد کی خاتون ہوتی تو شانہ پکڑتی، یہ کسی بچی نے تھاما ہے۔ یہ ابا کا دامن کسی بچی نے پکڑا ہے۔ اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے گھر سے جنازہ نکلا۔ سید الشہداء نے بندش کی تھی، پابندی لگائی تھی مخدرات خیمے سے باہر نہ آئے، تو خواتین خیمے تک آ کر رک گئی، علی اکبر کو دیکھتی رہیں، اکبر چلا گیا۔ اب اکبر سید الشہداء کے پاس آیا، الوداع کیا۔ 2 روایتیں ہیں، بڑی عجیب روایت۔ سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا، لیکن ایک جملہ ساتھ کہا، روایت پر انحصار کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اکبر سے کہا کہ بیٹا اکبر دشمن کی طرف جا تو رہے ہو لیکن موڑ موڑ کے میری طرف دیکھتے رہنا۔ تیرے چہرے کی آخری زیارت کر لوں۔ اگلی روایت بہت ہی عجیب ہے۔ اکبر چلے، دیکھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کہا بابا الوداع تو کر دیا۔ کوئی ہے جو حسین کی دل میں جھانک کر دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ عاشقان حسین اپنے مولا کی دل کو دیکھو۔ امتحان امامت ہے۔ بس تھوڑی سی دیر گزری، علی اکبر نے معرکہ کیا۔ علی کا پوتا تھا، دشمنوں کو تہس نہس کیا، دشمنوں میں کارزار کر دیا، پشتوں کے پشتے لگائے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے، بابا سے آ کر کہا بابا گرمی بہت سخت ہے، لوہے کے اوزاروں نے بہت تنگی کی ہے، کاش ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو دکھاتا۔ عزیزو یہ لمحہ کون سا لمحہ ہے؟ ارے ساقی کوثر کا بیٹا، یہ اشارہ کرے تو نہریں جاری ہو جائے، فرات چل پڑے گا اگر یہ اشارہ کرے۔ بس صبر کر لیا۔ علی اکبر سے کہا بیٹا اپنے منہ سے میری زبان چوس کر دیکھ لے۔
علی اکبر ایک بار پھر روانہ ہوئے. عزیزو میں بہت سنبھل کے اس لیے پڑھتا ہوں, میرے اندر طاقت نہیں ہوگی, اگر میں نے ایک ساتھ تیزی سے پڑھ دیا میں نہیں سنبھال پاؤں گا اس کو, اس لیے رک کے پڑھتا ہوں. بس ایک موقع آیا, علی اکبر چلے, دشمن سے لڑے, زمین پر گرے. اب جو زمین پر گرے تو حسین لپکے اپنے بیٹے کی طرف کہ اپنے بیٹے کو سنبھالیں. دو روایتیں یہاں پر بھی ہیں. ایک روایت کہتی ہے حسین پاؤں پہ نہیں گئے, چاروں ہاتھ پاؤں پہ گئے. ایک اور روایت کہہ رہی ہے حسین نے علی اکبر سے کہا بیٹا آواز دیتے رہو, باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. بیٹا آواز دیتے رہو. علی اکبر کی لاشیں پر پہنچ گئے. اب بڑا عجیب لمحہ آیا. ارے بوڑھا باپ لاشیں تک تو آ گیا, یہ لاشاں لے کے کیسے جائے گا؟ یہ بوڑھا ہے, یہ جوان ہے. عزیزو واللہ کہہ رہا ہوں, شاید یہ وہ موقع ہوگا جب فاطمہ زہرا حسین کو دعائیں دے رہی ہوں گی, خدایا میرے بچی کے دل کو مضبوط کر دے. عجیب سید الشہداء نے منظر دیکھا. جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا, ایک جملہ کہا, عجیب جملہ کہا, ماتم بپا کر دینے والا جملہ کہا علی اکبر سے, وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. اکبر تو کیا گیا, اب تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ چلا گیا. اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں نا. حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک چلی گئی ہے. اب یہ لاشا کیسے لائے؟ عجیب معرکہ ہوا. سید الشہداء لاشا لانے کی تیاری کر رہے تھے. ایک موقع پر علی اکبر کی لاشیں کو دیکھ رہے تھے. غم کی عجیب کیفیت طاری ہو رہی تھی سید الشہداء کے اوپر. اچانک دیکھا بی بی زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا در خیمہ پر کھڑی ہیں. حسین نے پلٹ کر اپنے بہن کو دیکھا اور کہا بہن تمہیں خدا کا واسطہ خیمے سے باہر مت آنا. عزیزو یوں ہی عرض کر رہا ہوں, دلیل اور منطق شاید جواب نہ دے سکے, فلسفہ شاید جواب نہ دے سکے, لیکن علماء نے سوال کیا کہ بی بی زینب کو تو پتا تھا کہ حسین باہر نہیں آنے دیں گے, تو بی بی زینب یہاں تک کیوں آئیں؟ تو جواب دینے والے کہتے ہیں زینب حسین شناس ہیں, ان کو پتا ہے حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. کو غم کو کم کرنے کے لیے کہا حسین مجھے دیکھے, اکبر کا لاشا اور نہ دیکھے, مجھے دیکھیے. میں کہوں گا بی بی وہ استقامت کا پہاڑ ہے. آپ نے اس موقع پر اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول کر لیا, حسین کی نصرت کر لی. عزیزو بس ایک آخری شعر عرض کروں گا. علامہ ذیشان در جوادی صاحب آل اللہ مقامہ الشریف یہ شعر پڑھا کرتے تھے, اور کتنا عجیب شعر ہے. اس شعر کا نہیں معلوم شاعر کون ہے, لیکن عجیب تاثیر ہے. چونکہ لاشا برابر کا ہے, یہ جوان بیٹا ہے, سید الشہداء کے برابر کا لاشا ہے. ادھر زینب کھڑی ہیں تو زینب کی زبان سلام اللہ علیہ کی زبان سے کہتے ہیں لاشا ہے برابر کا, بھیا سے نہ اٹھے گا. لاشا ہے برابر کا, بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. ماتم حسین, ماتم حسین.